بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مومن ہیں یا منافق ہیں تو اپنے دل میں دیکھیں کہ علی کی محبت ہے یا علی سے بغض ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت ہے تو وہ جان لیں کہ وہ مومن ہیں، اور اگر بغض ہے تو وہ یہ جان لیں کہ وہ منافق ہیں۔ تو یہ تو بات ہے بغض کی، لیکن اگر کوئی مولا امیر المؤمنین پر لعنتیں بھیجے، انہیں گالیاں دے، وہ بھی آفیشل حکم کے ذریعے سے سالوں، اور پھر جنگ کرے، تو ان لوگوں کے نفاق میں تو شک ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے والدین کے احترام کے لیے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ سے اف بھی نہ کرو، تو بے حکم اولویت یہ بات واضح ہے ہر عاقل کے لیے کہ جب اف سے منع کیا ہے تو گالیاں تو دینا بطور اولا حرام ہے۔ تو مولا امیر المومنین کے تو بغض سے روکا ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانا، انہیں گالیاں دینا، اور وہ بھی آفیشلی آرڈر کے تحت ممبروں سے گالیاں دینا، تو بلا شک نفاق کی علامت ہے۔ یہ جو پاکستان میں اس وقت انجمن سپاہ صحابہ اور ان کے طرفدار کے جو نواسب اور خوارج ہیں اور دشمن رسول اور آل رسول ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے ماحول کو اسی طرح سے خراب کر رہے ہیں جس طرح سے کہ ان کے بھائی انڈیا میں انجمن سپاہ گائے یعنی RSS ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ جان لیں کہ جتنا زیادہ وہ شور کریں گے اتنا زیادہ ہی موضوعات اٹھ کے ان کی پبلک کے سامنے آئیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن دشمنان اہل بیت کی وہ تعریف کروانا چاہ رہے ہیں، ان کے چہرے سے نقاب ہٹنے کے بعد ان پر اتنی ہی گالیاں پڑیں گی۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ معاویہ کے لیے شور مچایا، تو آپ دیکھیں کہ علماء اہل سنت کے بھی کتنے کلپس آ گئے، کتنی تقریریں آ گئیں کہ معاویہ نے مولا امیر المومنین پر سالوں لعنت بھجوائی ہے اور گالیاں بھجوائی ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آفیشلی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک، اور انہوں نے سلسلے کو روکا، لیکن پبلک میں یہ سلسلہ اس کے بعد بھی سالوں چلتا رہا۔ یعنی معاویہ کے چاہنے والوں میں مولا امیر المومنین پر سب و شتم اور لعنتوں کا سلسلہ سالوں چلتا رہا، آفیشلی ختم ہونے کے باوجود بھی۔ یہ ذمہ داری ہے مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کی کہ خصوصاً علماء اہل سنت کی جو گفتگو ہے معاویہ کے بارے میں، اسے زیادہ سے زیادہ نشر کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، انہیں ڈھونڈیں، اور ان پر کوئی پابندی نہ لگائیں، یعنی کاپی رائٹ وغیرہ کی کیفیت نہ ہو۔ یہ جو پاکستان میں سلسلہ چل رہا ہے شیعوں کے خلاف، کبھی اذان کی مخالفت میں بولا جا رہا ہے، اور اس وقت مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو ایشو بنایا جاتا ہے توہین صحابہ اور توہین امہات المؤمنین کا، تو سب سے پہلے توہین خدا اور توہین رسول اللہ کا ایشو کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیا بہتر نہیں انجمن سپاہ صحابہ کے لیے کہ پہلے ان کتابوں کو بین کریں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے؟ وہ کتابیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی اگر آپ جا کر پوری دنیا میں دیکھیں کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے،
وہ انہی کتابوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جن کو مقدس اور صحیح سمجھا جاتا ہے، اور انہی کتابوں کے مطالعے کے بعد انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کا نام لینا بھی توہین محسوس ہوتا ہے، یعنی رنگیلا رسول معاذ اللہ۔ تو بہتر نہیں پہلے ان کتابوں کو بین کیا جائے، ان پر پابندی لگائی جائے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے جتنا ان لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں جنہوں نے 2-2 3-3 منٹ یا کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، حتیٰ اگر کچھ سال بھی دیکھا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو کافر کہتے ہیں آپ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کافر کہتے ہیں آپ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کے جنہوں نے والدین کے بعد ان کو پالا انہیں آپ کافر کہتے ہیں، جن کے صلب مبارک میں یعنی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کے صلب مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت 25 سال رہا، انہیں آپ کافر کہیں، جن کے شکم مبارک یعنی حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا کے جن کے شکم مبارک میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے رہا، انہیں آپ کافر کہیں، اور جنہوں نے 2-2 منٹ کے لیے دیکھ لیا انہیں آپ اسلام کی اتھارٹی بنائیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں؟ کیا یہ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ ان کے والدین کو کافر کیا جائے، ان کے دادا کو، ان کے چچا کو کافر کہا جائے، اور 2-2 منٹ جنہوں نے دیکھ لیا ان کے تقدس کا قائل ہوا جائے؟ تو ہم ASS کو دعوت دیتے ہیں کہ RSS کی روش کو چھوڑیں، اور اسی ASS کو دعوت دیتے ہیں کہ پہلے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو توہین آمیز روایات ہیں ان کتابوں کو بین کرو، ان کو جلاؤ، ان کے چھاپنے والوں پہ پابندی لگاؤ، جن لوگوں نے اسے انٹرنیٹ پر نشر کیا ہے ان پر پابندی لگاؤ، جو اس کا انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں ان پر پابندی لگائیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ معاویہ کو تو آپ لقب دیتے ہیں خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں، اور محمد ابن ابو بکر کو بھول جاتے ہیں؟ اور اس بارے میں ہمارا کلپ ہے، اس کو مومنین ضرور دیکھیں۔ یہ عجیب و غریب موضوع ہے کہ معاویہ صحابی ہو کر ام المومنین کے بھائی کو اور جناب ابو بکر کے بیٹے کو جلوا دیں، اور وہ بھی گدھے کی کھال میں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو مار دیا؟ اسی طریقے سے ہماری گفتگو ہے معاویہ کی حقیقت کے بارے میں، اس کو دیکھا جائے، اور آخر میں پھر ہم گزارش کریں اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہ وداؤٹ کاپی رائٹ جتنا ہو سکے علماء اہل سنت نے جو گفتگو کی ہے دشمنان اہل بیت کے بارے میں، خصوصاً معاویہ کے جرائم کے بارے میں، اور خصوصاً اس میں بھی کہ جو جنگ کی مولا امیر المومنین سے، اور جو مولا امیر المومنین پر آفیشلی حکم کے تحت ان پر لعنتیں بھجوائیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو کہ جو رسول اور آل رسول کو اذیت دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔